السلام علیکم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. نبی علیہ السلام معلم انسانیت ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا ہے. اور معلم کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو آسان آسان مثالوں سے بڑے دقیق مسائل سمجھا دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس پر ملکہ عطا فرمایا تھا. چھوٹی چھوٹی مثالوں سے پوری بات اس طرح کھول دیتے تھے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال سمجھائی کہ مومن کون ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مومن کھجور کی مشابہت رکھنے والا بندہ ہوتا ہے. بات اس طرح سے چلی کہ نبی علیہ السلام نے سوال پوچھا وہ کون سا درخت ہے جو خزاں میں پتے نہیں گراتا اور ہمیشہ پھل دیتا ہے اور بہت فائدہ مند ہے. تو صحابہ کرام نے کئی درختوں کے نام لینے شروع کر دیے جو جنگلی درخت تھے. عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا تو میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ذہن میں خیال تو آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں بولا نہیں، پیش قدمی کرنی مجھے اچھی نہ لگی. تھوڑی دیر بعد صحابہ نے کہا اے اللہ کے وسلم آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. کھجور کا درخت سراپا خیر ہوتا ہے. ہر جزو انسان کے لیے فائدہ مند اور نفع مند ہوتا ہے. اس کی جڑوں سے رسیاں بنائی جاتی ہیں، اس کے پتوں سے ٹوکریاں چٹائیاں بنائی جاتی ہیں، اس کی شاخیں جو ہیں وہ چھت کا کام دیتی ہے، اور اس کا شہتیر جو ہے وہ بھی چھت میں کام آتا ہے. پھر اگر کچی کھجور کھائیں تو بھی کھائی جاتی ہے، اور اگر پکی ہوئی کھائیں تو پھر اور بھی بہتر ہے، اور اگر چھوارا بنا لیا جائے تو پھر تو پورا سال کام آتی ہے. اور آج کل تو کھجور کے اور بھی کئی پروڈکٹ بن گئے ہیں. پانی میں اس کا شربت بنایا جاتا ہے جس کو نبیذ کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے. کھجور سے سرکہ بھی بنایا جاتا ہے، کھجور کا ملک شیک بھی بنایا جاتا ہے. آج کل تو مدینہ طیبہ میں کھجور کی گٹھلی نکال کر اس میں بادام ڈال کر دیتے ہیں. کیک بنائے جاتے ہیں، بسکٹ بنائے جاتے ہیں. اتنے کھجور کے پروڈکٹ بن گئے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے. اور عرب لوگ جو کھجور کی گٹھلیاں تھیں وہ اپنے جانوروں کو استعمال کرواتے تھے کوٹ کر. گویا اس کا ایک ایک جزو جو تھا وہ استعمال ہو جاتا ہے. یہ مثال ہے کہ مومن کی ایک ایک بات خیر کا باعث، اس کے پاس بیٹھے تو خیر کا باعث،
اس سے مشورہ کریں تو خیر کا باعث، اس سے باتیں کریں، اس کے باتیں سنیں تو خیر کا باعث، اکٹھے سفر کریں تو خیر کا باعث۔ مومن اپنے گھر والوں کے لیے خیر کا باعث، پڑوسیوں کے لیے خیر کا باعث، بازار والوں کے لیے خیر کا باعث۔ تو جس طرح کھجور کا درخت سراپا خیر، مومن بھی سراپا خیر ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، اگر آپ اس کے قریب بیٹھیں گے تو وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اگر کسی معاملے میں اس کے ساتھ شریک ہوں گے تو وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اگر آپ اس سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اگر آپ اس کی ہمنشینی اختیار کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اور اس کے سارے پانی پر مبنی ہے۔ ایسے ہی کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے لوگ بھلائی کی امید رکھیں اور اس کے شر سے بے خوف ہوں، یعنی ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، ان کو پتہ ہے کہ یہ اچھا بندہ ہے، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور بدترین شخص وہ ہے جس سے نیکی کی امید نہ ہو اور اس کے شر سے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں۔ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ میں نے ایک دیہاتی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کون سے اموال ہیں؟ اس نے کہا کھجوروں کے باغات ہیں۔ میں نے کہا تم نے اونٹ کیوں نہیں رکھے؟ اس نے جواب دیا کہ کھجور کی شاخیں ہمارے لیے ایندھن ہیں، اس کا تنا ہمارے لیے چھت ہے، اس کے پتے ہمارے لیے رسی ہیں، ٹہنیاں ہمارے لیے ٹوکریاں ہیں، اور اس کا پھل ہمارے لیے غذا ہے۔ چنانچہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ اپنے لیے نیک ساتھی تلاش کر لیں، کیونکہ نیک ساتھی کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے، اگر آپ اس کے سائے میں بیٹھیں تو وہ سایہ دے گا، اگر آپ کو جلانے کے لیے لکڑی چاہیے تو وہ ایندھن مہیا کرے گا، اور اگر آپ اس کا پھل کھائیں گے تو اسے عمدہ پائیں گے۔ مومن کی زندگی میں سراپا خیر ہوتی ہے، بلکہ مومن کی موت بھی خیر کا باعث ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر ہزاروں نصرانی مسلمان ہو گئے تھے، یعنی ان کی موت بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بن گئی۔ اتنی تو خیر ہوتی ہے نا مومن میں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی اللہ والے کا جنازہ پڑھ لیں تو ان کی، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جنازہ پڑھتے ہیں تو میت کی بخشش ہو جاتی ہے، اپنا اپنا درجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک شخص تھا، کفن چور تھا، تو علاقے میں ایک نیک خاتون تھی، جوان العمر، فوت ہوئی، وہ اس کے جنازے میں شریک ہوا اور اس نے اس کی قبر پہ نشان لگا لیا۔ پھر رات کے اندھیرے میں آیا اور اس نے اس کی قبر کھودی کہ میں کفن ہٹاتا ہوں۔ جب وہ اس عورت کا کفن ہٹانے لگا تو عورت بول پڑی اور کہنے لگی کہ جنتی بھائی ہو کر جنتی بہن کو برہنہ کرتے ہو۔ تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا تو جنتی ہے کہ تو نیک عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، میں کہاں سے جنتی بن گیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ تم نے میرا جنازہ پڑھا ہے اور میرے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جس نے میرا جنازہ پڑھا اس کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اتنی خیر تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی آخری عمر میں، اے اللہ اگر میں نے کسی بندے کو سمجھانے کے لیے ڈانٹا ہے، جھٹکا ہے، سختی کی ہے، تو میری ڈانٹ کو، میری سختی کو اور میرے جھٹکنے کو بھی اس کے لیے رحمت بنا دے۔ پھر کھجور کے اندر دوسری صفت برکت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہوتی ہے۔ جس گھر میں یہ درخت لگا ہوتا ہے گھر کے افراد اس کی برکت میں سے حصہ پاتے ہیں، اسی طرح اس کا پھل گھر کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ لا یجوع اہل بیت عندہم التمر، کہ جس گھر کے اندر کھجوریں ہوں وہ لوگ بھوکے نہیں رہتے ہیں، اس گھر میں بھوک نہیں آتی، اگر بھوک آئے تو وہ کھجور کھا سکتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، کہ جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر کے لوگ تو بھوکے ہوتے ہیں۔ ایسی مومن کا وجود بھی باعث برکت ہوتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے وہاں اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے، جہاں رہتا ہے وہاں اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، قرآن میں نقل ہوا۔ تو مبارکن سے مراد کثیر الخیر والعطا، اللہ نے ان کو کثیر الخیر والعطا بنایا تھا، وہ مبارک تھے۔ اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بھی مبارک ہستیاں ہوتی ہیں، کثیر الخیر اور کثیر العطا ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ بھلائی کی کنجی ہوتے ہیں اور برائی کے لیے تالا، اور بعض لوگ برائی کے لیے کنجی ہوتے ہیں اور بھلائی کے لیے تالا۔ سو مبارک ہے اس شخص کو جس کے ہاتھوں میں اللہ نے خیر کی کنجیاں رکھ دی ہیں، اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں میں شر کی کنجیاں ہیں۔ مومن کی خیر کا تو یہ عالم ہے کہ اس کے پاس ایک لمحہ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ہم رجال لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ھذا من برکت علیہم علی نفوسہم وعلی جلیسہم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر یہ مسلمان لوگ ہٹ جائیں تو ہم تو کافروں کو بہت دردناک عذاب دیں، یعنی کافروں پہ جو عذاب رکے ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کی برکت سے رکے ہوئے ہیں۔ پھر ایک مناسبت اور بھی ہے کہ کھجور کے پتے نہیں گرتے، بعض درخت ہوتے ہیں نا ان کے پتے گرتے ہیں خوب، کھجور کے پتے نہیں گرتے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، مومن کی مثال ایک سرسبز درخت کی مانند ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اسی طرح مسلمان کی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ مسلمان بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن قبول فرمانے کی چند صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے مانگی ویسے قبول ہو گئی، اور ایک صورت یہ ہے کہ جیسے مانگی ویسے قبول ہونا اس کے حق میں بہتر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے دوسری نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا، سے حفاظت ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت ہی کا ایک انداز ہوتا ہے۔
تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز مانگی وہ تو نہیں ملی، لیکن اللہ اس کے بدلے کوئی بہتر نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ چوتھی صورت یہ کہ اس کے بدلے اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے بندے نے دعا مانگی تھی، میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پانچویں صورت یہ ہے کہ اس دعا کو اللہ ذخیرہ بنا لیتے ہیں، اس بندے کو اللہ بلائیں گے، فرمائیں گے میرے بندے تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا، تو میں اپنی بات میں سچا ہوں، فلاں موقع پہ تم نے دعا مانگی میں نے ویسے ہی پوری کر دی، فلاں موقع پہ مانگ عطا کر دی، فلاں موقع پہ